مسلم کیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلی گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج بھی حروف تہجی ہے جو بانس کے ساتھ ہے، اور یہ قاف سے لے کر آخر تک یا تک یہ تختی ہے، یعنی نصف تختی۔ اس ویڈیو کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بعض قواعد ہم سے رہ گئے تھے، تو وہ قواعد یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں ان کو زیادہ سہل اور آسان بنا دوں، تو آسان بنانے کے لیے بھی کچھ طریقے ہیں وہ مجھ سے رہ گئے تھے اور اس کا اعادہ کرنا ضروری تھا۔ تو سب سے پہلے ہم کاف بنا دیتے ہیں۔ تو کاف کا جو سرا ہے وہ سلیب کے طریقے پہ ہم بنا دیتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے سطر اول ہے، سطر ثانی ہے، نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو یہاں سطر ثانی سے تقریباً پونا قط نیچے سلیب لگا دیں گے، اور چونکہ یہ سوا قط ہے تو اس کے ساتھ یہ سوا ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہاں سے ہم نہیں شروع کرتے ہیں بلکہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کاف کا سرا اور واو کا سرا جو ہے وہ سیدھا ہے، تو یہاں پر ہم اس کے ساتھ اس سلیب کو کور کر لیں گے اور اس کا یہ گٹکا بنا دیں گے، اور اسی کے ساتھ سیدھا قلم رکھیں گے اور یہاں پہ یہ مکمل کرنے کی کوشش کر دیں گے۔ تو یہ سیدھا، اور پھر یہاں پر اس لکیر کی طرف آ جائیں گے، لیکن سیدھا نہیں آئیں گے بلکہ تھوڑا سا گولائی کی شکل میں آ جائیں گے اس طرح۔ یہ تو ویسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ نشپاتی نما شکل ہے، بس یہ میں نے بنانا تھا۔ اور یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ فا کا سرا کاف کا سرا ایک جیسا ہے، جبکہ واو میں جس طرح یہ علاقہ ابھرا ہوا ہے، یہ علاقہ ابھرا ہوا ہے، تو یہاں پر ایک معمولی سا یہ علاقہ بھی ابھرا ہوا ہوتا ہے واو میں، جبکہ فا اور کاف میں یہ علاقہ سیدھا ہوتا ہے، تھوڑا سیدھا۔ پیمائش اندر سے ویسے آپ کو معلوم ہے 3.25 ہے اور یہ 1.25 ہے، تو یہاں پر بھی شارٹ کٹ نیچے آ جائیں گے اس طرح، اور پھر یہاں تھوڑا سا یہاں پر گول کر دیں گے اور قلم دور سے استعمال کر دیں گے، یہ نیچے آ جائیں گے گولائی میں، اور پھر یہاں پہ تھوڑا سا پیندا لگا دیں گے اور اوپر لے کے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ قلم کو دور سے استعمال کر دیں گے تاکہ یہ علاقہ تھوڑا سا زیادہ گول ہو اور پتلا ہو اس طرح۔ یہ علاقہ پتلا ہے بنسبت اس کے۔ بس یہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد یہ نقطے جو ہے یہ بھی سلیب کی شکل میں ہم بنا دیتے ہیں۔ قلم ٹیڑھا رکھیں گے اور تھوڑا سا یہاں پہ دبا دیں گے، تو پیٹ میں اور اس طرح پیٹ میں یہ گہرائی ہوگی اندر سے، اور باہر سے تھوڑا سا یہ ابھرا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد چھوٹا کاف ہے، وہی طریقہ ہے، میں اس کی پیمائش پہلے کی ہے۔ تو یہ پورا 5 قط ہے یہ والا ڈنڈا، تو یہاں سے یعنی سطر اول سے تقریباً نصف قط نیچے اس کا نیچے لے کے آئیں گے، اس طرح الف کی طرح اس کی لچک پیدا کر دیں گے، اور یہاں جو کاف ہے کاف کے سرے کے اوپر یہاں سے اس کو لے کے آئیں گے، اور وہی لمبائی ہے، البتہ یہاں پر اس کو یہاں سے شروع کر دیں گے، ترچھا رکھیں گے اور چلانا شروع کر دیں گے، گہرائی میں آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قلم کو اسی طریقے پہ موڑنے کی کوشش کر دیں گے، اور آخر میں اس طرح اس کو یہاں سے اس طرح لے کے جائیں گے۔
اوپر کا جو حصہ ہے یہاں پر میں نے 3 قط لگا دی ہے، 1 2 3، اور اس طرح اس کی جو اونچائی ہے وہ 2.5 قط ہے۔ تو یہاں پہ نیچے آ جائیں گے اور پھر اس کو باہر نکال دیں گے، یعنی لچک کے طریقے پہ ہم اس کو بنا دیں گے اور قلم دور سے پکڑ لیں گے تاکہ یہ موٹا نہ ہو۔ اور یہاں پر اس کو ملانے کی اگر کوشش بھی کریں گے تو تھوڑا سا، تاکہ یہ علاقہ گول نظر آ جائے، اس طرح یہ بھی علاقہ گول، یعنی گول بنانے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ خود بخود گول بن جائے گا۔ اس طرح اس کے درمیان کے جو کاف ہے 1 2 3 3.5 قط کے بعد یہ شروع کر دیں گے، تو یہ تقریباً 6 قط ہے۔ اگر یہ نکال دیا جائے تو تقریباً 4.5 قط بن جائے گا۔ سیدھا لچک کے طریقے پہ آ جائیں گے نیچے، اور پھر یہ اس طرح یہ لے کے آئیں گے۔ اس کی جو پیمائش یہ بھی تقریباً 3.25 قط ہے، 3.25 قط۔ البتہ یہ جو آخری حصہ ہے اس کو ہم یہاں پہ جب اوپر لے کے جائیں گے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا وقفہ کر لیں گے اور الف اس کے ساتھ، یعنی آخری جو دندان ہے اس کے ساتھ یہ لگا دیں گے اس طرح۔ یہ نیا طریقہ میں نے اس میں بنا دیا ہے، ہم اس طرح بنا دیتے ہیں۔ البتہ اس کا یہ فرق ہے کہ اس کا جو اوپر والا حصہ ہے یہاں پہ یہ 4 قط ہے، اور اس طرح اس کی جو اونچائی ہے وہ بھی پورا 3 قط ہے۔ تو یہاں سے اگر اس کو پھر بعد میں ناپیں گے تو یہی طریقہ ہے کہ یہ نیچے آ جائیں گے، پھر یہاں پہ اس طرح باہر نکال دیں گے نصف سے، یہاں سے جس طرح یہاں سے نصف سے ہم نے باہر نکال دیا تھا، اور وہ بھی لچک کے طریقے پہ اس طرح قلم دور سے پکڑ لیں گے اور اس طرح باہر نکال دیں گے اور دوبارہ واپس آ جائیں گے اس کی طرف، اور آخر یہاں پہ وقف کر لیں گے تو یہ علاقہ گول نظر آ جائے گا۔ اس کی پیمائش اگر یہاں پر کر لیں گے 2 3 4 یہاں پہ ہو جائے گا۔ یہاں سے اگر کر لے تو یہ 2 قط ہے، یہاں سے اگر کر لے تو یہ بھی 2 قط ہے۔ لام، لام یہاں سے لام شروع کر دیں گے، لیکن لام کا طریقہ یہ ہے کہ یہ الف کی طرح نہیں، یہ اس کا جو برچہ نما حصہ ہے اس کو ہم زیادہ ظاہر کر دیں گے اور سیدھا آ جائیں گے، اور پھر یہاں پہ پیچھے لے کے جائیں گے تاکہ اس میں ایک بغل نما حصہ بن جائے، اس طرح بن جائے۔ یہ زیادہ ظاہر کر دیں گے اور پھر اس میں ٹچنگ کر لیں گے، پھر اس کے بعد یہ آسان ہے، 1 2 3، یہ 3.25، یہ 1.25۔ البتہ یہاں پر اس کا جو غنہ ہے وہ دیگر غنوں کی بنسبت تھوڑا سیدھا ہے، اس طرح یہاں تک سیدھا آ جائیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا گٹ کا نما شکل یہاں پہ بنا دیں گے، اور تھوڑا سا یہاں پہ اس کو بھی سیدھا بنا دیں گے۔ اس کے بعد اس کو ہم اوپر لے جانے کی کوشش کر دیں گے، باہر نکال دیں گے اور قلم تھوڑا سا دور سے پکڑ لیں گے تاکہ یہ پورا قط استعمال نہ ہو، اور پھر اس کو یہ والا علاقہ جو ہے یہ پتلا نظر آ جائے، اس طرح یہ یہاں پہ اس کا اختتام ہو۔ اس کے بعد ہم میم شروع کرتے ہیں۔ میم اس طرح 1 قط، تو یہاں پہ تقریباً نصف کے اوپر قلم کو یہاں سے شروع کر دیں گے اور یہاں پہ لے کے آئیں گے، اور یہ پھر یہاں سے یہ جو کونا نظر آتا ہے اس کے ساتھ گولائی میں دوبارہ اس کے ساتھ ٹکرا دیں گے، اور یہ دوبارہ اس کو ٹچ کر دیں گے۔ اب یہاں پہ 1
اور تقریباً 1.5 قد کے بعد یہاں پہ ہم اس کو موڑ دے دیں گے اور یہاں سے تقریباً 1.5 قد کے بعد یہ بھی ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے. اور اگر زیادہ آسان بنانا ہے تو بس یہاں پہ اس کو چھوڑ کے یہاں سے اس کو شروع کرنا ہے، تاکہ اس میں ہم جو کہتے ہیں کہ اگر اس کو سیدھا کر دیا جائے تو اس میں لام والی شکل بنا دی جاتی ہے، یعنی اس کو الٹا کر دیا جائے اور لام کی طرح اس طرح بنا دی جائے. اس کے بعد یہاں پر جو سطر نشست کی جو لکیر ہے، اس کے بعد اس کو ہم پھر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے. سیدھا بھی اس طرح کے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچیں گے اس طرح. تو پیچھا کرنے سے یہ ہوگا کہ اندر کی جو لکیر ہے یہ والی یہ سیدھی ہوگی اور باہر سے گول ہوگی یعنی خمدار ہوگی. اور یہ جو نشست یہ آخر جو کسی کی لکیر ہے اسی بھی تقریباً یہ ایک نصف قط یا پورا قط نکل جائے گا. اور یہ پھر اس کو ہم تازہ کر دیں گے. یہ میم بن گیا. اور ساتھ نون ہے. نون میں بھی اس طرح برچہ نما شکل ہے جس طرح اس میں ہم نے بنایا تھا، اور برچہ نما کے ساتھ ساتھ پھر اس میں بھی یعنی پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے، معمولی سا لچک کہہ دیں. اور یہ یہاں سے تقریباً نصف قط کے بعد یہ شروع ہو جائے گا. اور پھر یہاں پر پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے تو یہاں پر ایک بغل بن جائے گا. اور یہاں پہ پھر اس کی پیمائش کر لیں گے 3 سوا 3. اس طرح یہ 1.25. اس میں بھی یہی ہے کہ اس کا بھی یہ حصہ سیدھا ہے اور پھر بقیہ حصہ یہ تھوڑا سا گول ہے. اس کو ہم یہاں سے شروع کر دیں گے، بلکہ یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے نیچے لے کے جائیں گے اس طرح. یہ بھی دور سے قلم پکڑ لیں گے اور اس طرح لے کے جائیں گے. نون بالکل وسط میں رکھیں گے اور وہ بھی سلیب کی شکل میں بنا دیں گے. یہ جو نقطہ ہے اسی پہ ہم قلم رکھیں گے اور اسی کا چکر لگا دیں گے. یہاں سے بھی قط، یہاں سے بھی قط اور یہاں سے تقریباً 1.5 قط کے فاصلے پہ یہ نقطہ بن جائے گا.